قربان ہو جائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر. لیکن آپ نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ صحابہ جیسے ایمان والوں کے سامنے آئیں تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لیں، حجاب کر لیں. اور حجاب کی اہمیت اس سے بھی بڑھ کر اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تب بھی وہ حجاب کر کر آئیں. یا اللہ، ہم پر اب کوئی گنجائش بھی بچی ہے ہمارے پاس ایسے گندگی اور بے شرمی کے جملے ادا کرنے کے کہ میری نیت تو صاف ہے، مجھے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، یا میرے میل فرینڈز جو ہوتے ہیں یا پھر میرے کزنز، میرے دیور، میرے جیٹھ، یہ لوگ ماشاءاللہ میرے سے بہت اچھے رہتے ہیں، ان کی نیت بری نہیں ہے. کوئی گنجائش بھی ہے ہمارے پاس اب ایسے بے شرمی کے جملے کہنے کی کہ میری نیت تو صاف ہے، میرا دل برا نہیں ہے تو مجھے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، یا میرے کزنز، میرے دیور، میرے جیٹھ میرے بھائیوں کی طرح ہے اسی لیے ان کے سامنے مجھے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ایسے جملے؟ اللہ کی لعنت ہو ایسی مسلمان بے حجاب مسلمان عورتوں پر کہ ان کو حجاب کے حکم کی جو اہمیت ہے اس بات سے بھی ان کو اندازہ نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے وقت صحابیات کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کائنات کے رسول کے سامنے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے تب بھی تم کو حجاب کرنا فرض ہے. اور لعنت ہے ایسے مسلمان ماں باپ پر جو اپنی بچیوں کو حجاب کرنے سے رکاتی ہیں اور اپنی حجاب کرنے والی بیٹیوں کا مذاق اڑاتی ہیں. میری بہنوں، بھولے سے اپنا برقع نہیں اتارنا، حجاب نہیں چھوڑنا، کیونکہ ذرا سوچئے کہ اگر آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو کیا آپ بے حجاب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی جرأت کرتی؟ ہرگز نہیں. تو پھر کیسے آج کے گندے ماحول میں ہم اپنے حجاب کو بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی شرم کے اپنے گھر کے، خاندان کے غیر محرم مرد اور باہر